السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جملہ کی تعریف اور اس کے اقسام کو پڑھیں گے، تو سمجھیے جملہ کو۔ جملہ کی تعریف کیا ہے؟ جملہ کی تعریف یہ ہے کہ چند معنی دار الفاظ کو ملا کر الفاظ کا جو مجموعہ بنتا ہے اسے جملہ کہتے ہیں۔ جیسے کتاب آسان ہے۔ جملہ کی تعریف کو سمجھیے کہ چند معنی دار الفاظ کو ملائیں گے اور الفاظ کو ملا کر جو الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسے ہم جملہ کہیں گے۔ جیسے کہ ہم بولیں گے کہ کتاب آسان ہے، تو یہاں پر 3 الفاظ ہم نے ملایا۔ نمبر 1 کتاب، نمبر 2 آسان، نمبر 3 ہے، اور یہ تینوں کے تینوں الفاظ معنی دار ہیں، اور جب چند معنی دار الفاظ کو ملاتے ہیں تو پھر وہ جملہ ہوتا ہے۔ لہٰذا کتاب آسان ہے یہ کس کی مثال ہے؟ جملہ کی مثال ہے۔ پھر سمجھیے جملہ کو کہ چند معنی دار الفاظ کو ملا کر الفاظ کا جو مجموعہ ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے جملہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ زید سو رہا ہے، زید پی رہا ہے، کتاب آسان ہے، قلم بہت اچھا لکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد سمجھیے کہ جملے کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، یعنی 2 جز ہوتے ہیں، اور ان دونوں جزووں کا ہونا ہر ایک جملہ میں ضروری ہوتا ہے۔ وہ 2 کیا ہیں؟ نمبر 1 مسند الیہ، نمبر 2 مسند۔ مسند الیہ کی تعریف جس کے بارے میں جملے کے اندر کچھ کہا جائے اسے مسند الیہ کہتے ہیں۔ جیسے احمد دوڑتا ہے۔ پہلے اس بات کو آپ سمجھ لیجئے کہ ایک جملہ ہے، اس جملے کے اندر 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 مسند الیہ کا اور نمبر 2 مسند کا۔ اگر کسی جملہ میں مسند الیہ ہے اور مسند نہیں ہے تو وہ پھر جملہ نہیں ہوگا۔ اگر مسند ہے اور مسند الیہ نہیں ہے تو وہ بھی جملہ نہیں ہوگا۔ بیک وقت ایک ہی وقت میں مسند الیہ اور مسند کا ہونا ہر ایک جملہ میں کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تبھی جا کر وہ کیا ہوگا؟ تبھی جا کر وہ جملہ ہوگا۔ اگر جملے کے اندر بیک وقت ایک ہی ساتھ میں مسند الیہ اور مسند نہیں ہے تو وہ پھر جملہ نہیں ہوگا۔ تو اسی کو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جملے کے 2 جز اور ٹکڑے ہوتے ہیں، نمبر 1 مسند الیہ اور نمبر 2 مسند۔ مسند الیہ کی تعریف یہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم بات چیت کر رہے ہیں، جس کے بارے میں ہم بات چیت کر رہے ہیں یا جس کے بارے میں کوئی بات کہی جائے تو اسے مسند الیہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ کتاب اچھی ہے، قلم اچھا ہے، تو اب ہم کس کے بارے میں ہم بات چیت کیے؟ قلم کے بارے میں بات چیت کیے، کتاب کے بارے میں بات چیت کیے، اور جس کے بارے میں بات چیت کی جاتی ہے تو اسے مسند الیہ کہتے ہیں۔ لہٰذا اس مثال میں کتاب اور قلم کیا ہے؟ مسند الیہ ہے۔ بات کو سمجھ گئے؟ پھر سے سمجھیے کہ جس کے بارے میں آپ بات چیت کریں گے، قلم کے بارے میں بات چیت کریں گے، کتاب کے بارے میں بات چیت کریں گے، پینسل کے بارے میں بات چیت کریں گے، اسکول کے بارے میں بات چیت کریں گے، مدرسہ کے بارے میں بات چیت کریں گے، کرسی کے بارے میں بات چیت کریں گے، ماں باپ کے بارے میں بات چیت کریں گے، غرضے کی دنیا میں جتنی ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں آپ بات چیت کریں گے وہ کیا ہوگا؟ وہ مسند الیہ ہوگا۔ بات کو سمجھ گئے؟ اس کے بعد دوسرا جز، دوسرا ٹکڑا کیا ہے؟ مسند ہے، اس کو بھی سمجھیے۔ مسند کی تعریف جو بات مسند الیہ کے بارے میں کہی جائے اس کو مسند کہا جاتا ہے۔ جیسے احمد دوڑتا ہے۔ تعریف کیا؟ کہ جو بات مسند الیہ کے بارے میں کہی جائے
اس کو مسند کہا جاتا ہے، جیسے احمد دوڑتا ہے۔ اس کو سمجھیے کہ مسند الیہ کے بارے میں جو بات کہی جائے، مسند الیہ کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں بات چیت کی جائے، تو مسند الیہ کے بارے میں جو بات چیت کی جاتی ہے تو اسے مسند کہتے ہیں۔ اس کو آپ مثال سے سمجھیے۔ میں بول رہا ہوں کہ قلم لکھ رہا ہے، تو اب اس مثال میں قلم مسند الیہ ہے، اور مسند الیہ کے بارے میں ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ وہ لکھ رہا ہے، تو اب لکھ رہا ہے کو ہم کیا کہیں گے؟ مسند کہیں گے۔ کیوں مسند کہیں گے؟ اس لیے کہ لکھ رہا ہے، یہ مسند الیہ قلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور مسند الیہ کے بارے میں اگر کوئی بات چیت کی جائے یا مسند الیہ پر حکم لگایا جائے تو اس کو ہم مسند کہتے ہیں۔ بات کو سمجھ گئے؟ جملہ کو سمجھ گئے، جملہ کے جزووں کو سمجھ گئے۔ اب سمجھنا ہے جملہ کے اقسام کو، جملہ کے قسموں کو۔ جملے دو طرح کے ہوتے ہیں، نمبر 1 جملہ اسمیہ، نمبر 2 جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کی تعریف: جس جملے میں جملے کے دونوں ٹکڑے یعنی مسند الیہ اور مسند اسم ہوں تو ایسے جملے کو اسمیہ کہتے ہیں، جیسے احمد بہادر ہے۔ تعریف پھر سے سنیے۔ جملہ اسمیہ کی تعریف: جس جملے میں جملے کے دونوں ٹکڑے یعنی مسند الیہ اور مسند اسم ہوں تو ایسے جملے کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جیسے کہ احمد بہادر ہے۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے، اس جملہ اسمیہ کی تعریف کو سمجھنے سے پہلے آپ سمجھیے اسم کو، کہ اسم کسے کہتے ہیں۔ اسم کہتے ہیں کسی چیز کے نام کو، ذات کے نام کو، یا کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، آنکھ بند کرنے کے بعد آنکھ کھولیے، آپ کے سامنے جتنی ساری چیزیں نظر آتی ہیں، چاہے وہ قلم ہو، چاہے وہ کتاب ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، آپ کے سامنے وہ دکھائی دیتی ہے تو اس کو اسم کہتے ہیں۔ ہم آنکھ کھولتے ہیں، ہم کو دکھائی دیتی ہے قلم، کتاب، کرسی وغیرہ وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اسم ہیں۔ اب بات کو سمجھیے، جملہ اسمیہ کو سمجھیے۔ جملہ اسمیہ کہتے ہیں کہ جملہ کے دونوں ٹکڑے یعنی مسند الیہ اور مسند دونوں کے دونوں اسم ہو، یعنی نام ہو، کسی بھی چیز کا نام ہو، دونوں ٹکڑے مسند الیہ بھی ہو اور مسند بھی ہو، تو اسے ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اس کو بھی مثال سے سمجھیے کہ احمد بہادر ہے، احمد بہادر ہے، تو اب احمد یہاں پر مسند الیہ ہے، اور بہادر بھی کیا ہے؟ بہادر یہ مسند ہے۔ احمد بھی اسم، بہادر بھی اسم۔ احمد اسم کیوں؟ اس لیے کہ احمد نام ہے۔ بہادر اسم کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی ایک نام ہے۔ اور یہاں پر مسند الیہ بھی اسم ہے اور مسند بھی کیا ہے؟ اسم ہے۔ تو ایسے جملے کو یا ایسے جملے کو ہم کیا کہیں گے؟ جملہ اسمیہ کہیں گے۔ بات کو سمجھ گئے؟ اس کے بعد سمجھیے جملہ کی دوسری قسم جملہ فعلیہ کو۔ جملہ فعلیہ کی تعریف: جس جملے میں مسند الیہ اسم ہو اور مسند فعل ہو ویسے جملے کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جیسے اکبر پڑھتا ہے۔ اس کو سمجھیے کہ جس جملے میں مسند الیہ اسم ہو اور مسند فعل ہو تو اس کو ہم جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جیسے کہ اکبر پڑھتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اکبر پڑھتا ہے، اکبر یہ اسم ہے اور پڑھتا ہے یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ اور اکبر کو ہم کیا کہیں گے؟ مسند الیہ کہیں گے، اور پڑھتا ہے کو ہم کیا کہیں گے؟ مسند کہیں گے۔ تو اب اس مثال میں ہمیں دیکھنا ہے کہ مسند الیہ کون ہے اور مسند کون ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اکبر مسند الیہ ہے اور
پڑھتا ہے مسند ہے، اور مسند الیہ یہاں پر اسم ہے اور مسند کیا ہے؟ فعل ہے۔ جس جملے میں مسند الیہ اسم ہو اور مسند فعل ہو تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ جملہ فعلیہ کہیں گے۔ اس کے بعد سمجھیے جملہ فعلیہ کی کتنے قسمیں ہیں؟ جملہ فعلیہ کے اقسام کتنے ہیں؟ جملہ فعلیہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جملہ خبریہ، نمبر 2 جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کی تعریف: ویسا جملہ جس کو ہم سچ یا جھوٹ کہہ سکیں، جیسے کہ زید روٹی کھاتا ہے۔ جملہ خبریہ کی تعریف: ویسا جملہ جس کو ہم سچ یا جھوٹ کہہ سکیں، جیسے کہ زید روٹی کھاتا ہے۔ جملہ خبریہ کہتے ہیں اس جملہ کو جس میں سچ اور جھوٹ ہونے کا بھی امکان ہے۔ جیسے کہ ہمارے سامنے کوئی بچہ آیا اور وہ آ کر کہتا ہے کہ زید روٹی کھا رہا ہے۔ اب زید کو ہم دیکھے ہی نہیں ہے کہ زید کہاں پر روٹی کھا رہا ہے، حقیقت میں زید روٹی کھاتا ہے یا نہیں کھاتا ہے، اس میں دونوں چیز کا امکان ہے۔ یہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے، یہ بات جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، اور جس میں دونوں ہی چیز یعنی سچ اور جھوٹ ہونے کا امکان ہو تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ جملہ خبریہ کہیں گے۔ جملہ فعلیہ کی دوسری قسم یعنی جملہ انشائیہ کی تعریف: ویسا جملہ جس میں سچ ہی سچ ہو، جیسے اکبر یہاں آؤ۔ جملہ انشائیہ کی تعریف: ویسا جملہ جس میں سچ ہی سچ ہو، جیسے اکبر یہاں آؤ۔ یعنی کہ ایسا جملہ جس میں سچ ہی سچ ہو، غلط ہونے کا کوئی امکان ہی نہ ہو، تو ایسے جملہ کو جملہ انشائیہ کہیں گے۔ جیسے کہ اس کی مثال، ہم کسی بچے کو ہم یہ بول رہے ہیں اور وہ بچہ میرے سامنے میں ہے، اس بچے کو ہم بول رہے ہیں کہ اکبر یہاں آؤ، تو بتائیے کہ اس جملے میں کوئی جھوٹ ہونے کا امکان ہے؟ نہیں ہے، کوئی اس میں جھوٹ ہونے کا امکان ہی نہیں، بلکہ سچ ہی سچ ہے۔ اکبر یہاں آؤ تو بچہ یہاں آئے گا ہی۔ یا ہم یہ بول رہے ہیں کہ اکبر تم چلے جاؤ تو اس میں بھی کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ یا ہم یہ بول رہے ہیں کہ زید تم باہر جاؤ، زید تم اندر آؤ، تو ایسے جملوں میں سچ ہی سچ ہے، جھوٹ ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، تو ایسے جملے کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے جملے کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ میں آپ سے امید کروں گا کہ آپ کو یہ ویڈیو، آپ کو یہ آج کا سبق مکمل طور پر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا یا کہیں پر دقت ہے سمجھنے میں تو کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے، آئندہ پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔